السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کل 8 مارچ تھا۔ ہمارا پڑوسی ملک ہے، آپ حضرات اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ یہاں پر مستورات کا یعنی بہن بیٹیوں کا بہت بڑے پیمانے پہ اس ملک کے بڑے مشہور شہروں میں جیسا کہ اسلام آباد ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، یہاں پر عورتوں کے آزادی مارچ کے نام پر بڑی تعداد میں سڑکوں پہ آ کر مظاہرے کیے اور بڑی بے حیائی کے ساتھ میں، یوں سمجھ لو کہ براہنہ طریقے سے ہی آدھے کپڑے پہن کر ایسے براہنہ لباسوں کے ساتھ میں سڑکوں پہ آ کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے پر بڑا زور دی ہیں۔ ان کے ان حالات کو دیکھ کر اس ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ یہ ملک اسلام کے نام پہ، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہوا تھا۔ الحمدللہ، اللہ کے ذات سے الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ عورتوں کو جو حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں اس کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے، باوجود اس کے کہ ان کو کون سا ایسا حق ملنا چاہیے جس کے لیے یہ لوگ سڑکوں پہ جو آئے ہوئے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ حضرات، عورتوں میں اور مردوں میں یکسانیت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ ایکویلٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا فطری ایک ساخت ہے، بناوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کو جو بنایا ہے، یقیناً بہت ساری تبدیلیاں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور دونوں یکساں ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کی جسم کی ساخت بھی، بناوٹ بھی ایسی ہے، اور ان کے احکامات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جدا جدا رکھے ہیں۔ 3 ذمہ داریاں خاص طریقے سے فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رکھی ہیں۔ ایک تو بچہ جننا ہے، دوسرا بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ماں باپ میں ماں کا رول اس کے اندر سب سے زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے عورت سے متعلق جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں اس کو سنبھالنا ہے، یہ مرد کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان 3 ذمہ داریوں سے آزاد کر کے اس کو راستے پہ لایا گیا ہے۔ یہ مغربی کلچر ہے، ویسٹرن کلچر ہے، یہ انہیں ان بے حیا عورتوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر رہا ہے، اور ان کا اس بات کا مطالبہ بھی ہے جس طریقے سے مرد اپنے کام و کاج میں، کمائی میں آزاد ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو بھی آزادی ملنی چاہیے۔ حقیقت میں یہ عورت کی آزادی نہیں ہے۔ جو معاشی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے فطری طور پر، جب تک بچی گھر کے اندر ہے، باپ کو ذمہ داری دے رکھی ہے کہ اس کی کفالت کرے، اور جب یہ بچی کسی کی بیوی بنتی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس کی کفالت کریں، اور اگر اس عورت کا، اس لڑکی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے اولاد ہیں، تو اسی صورت میں بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کی نگرانی کرے، اس کی کفالت کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے۔ الا ماشاء اللہ ایسے کچھ ناگفتہ بھی حالات ہیں، مشکل حالات ہیں، ایسی صورت میں مفتیان کرام ان کے لیے راستے کھول رکھے ہیں۔ وہ مجبوری کی صورتیں ہیں، لیکن کھلم کھلا اس طریقے سے بے حیا ہو کر آزادی کے نام سے آزادی کا مطالبہ کرنے کے لیے سڑکوں پر آنا اور میرا جسم میرے مرضی کے نام کے نعرے لگا کر بے حیا اور بے ڈھنگی طریقوں سے راستوں پر ناچنا، کودنا، یہ سراسر کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ کل کے ایک بیان میں پڑوسی ملک کے بڑے مشہور عالم دین اور بزرگ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، ان کے ایک خلیفہ ارشد ہیں حضرت حافظ ابراہیم صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ہیں، حضرت فرماتے ہیں حقیقت میں یہ عورتوں کی آزادی نہیں ہے، بلکہ آزادی کے نام سے عورت کے جسم تک آزادی کے ساتھ مرد کیسے پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے مغرب نے راستہ دکھایا ہے۔ حضرات، یقیناً یہ بے حیائی کی انتہا ہے۔ حضرات سامعین، اس طرح کی گندی حرکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو، اور خصوصاً ان ماں بہنوں کو توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔